عادل علی خان سے مار کھا کر اہلیہ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور عادل اہلیہ کو ساری بات بتا دیتا ہے۔ اہلیہ یہ سب سن کر میرال کو علی خان کے خلاف بھڑکانے کا ارادہ کرتی ہے اور میرال کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ علی خان کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ اہلیہ میرال کے پاس اسے میرے خلاف بھڑکانے گئی ہے تو وہ فوراً میرال کے گھر کی طرف نکلتا ہے۔ یہاں اہلیہ میرال کے پاس آ کر اسے بتاتی ہے کہ علی خان جو تمہارا بلا وجہ کا دوست بنا ہوا تھا وہ دراصل تمہارے ماں باپ کا قاتل ہے، جسے سن کر میرال حیران ہو جاتی ہے اور اس کی بات پر یقین کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ تبھی اہلیہ کہتی ہے کہ میں اپنے ساتھ پروف بھی لائی ہوں اور وہ میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ پروف دیکھ کر میرال کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے، جسے دیکھ کر اہلیہ خوش ہو جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ جب تک علی خان میرال کے گھر پہنچتا ہے اس وقت تک اہلیہ اپنا کام کر کے جا چکی ہوتی ہے۔ میرال جیسے ہی علی خان کو دیکھتی ہے تو اس کے منہ پر تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے کہ تم میرے ماں باپ کے قاتل ہو، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ لیکن علی خان کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو خود مظلوم ہوں۔ تبھی میرال پاس پڑا پانی کا بھرا جگ زمین پر گرا دیتی ہے اور بیٹھ کر رونے لگتی ہے۔ علی خان میرال کو سمجھاتا ہے کہ وہ بے قصور ہے، لیکن میرال پاس پڑے کانچ کے ٹکڑے کو ہاتھ میں اس قدر زور سے دباتی ہے کہ اس کا خون بہنے لگ جاتا ہے۔ علی خان اسے روکنے کی بہت کوشش کرتا ہے، تبھی وہاں پہ چوکیدار آ جاتا ہے اور علی خان کو وہاں سے بھیج دیتا ہے۔ علی خان گھر آ کر دادی کا پوچھتا ہے، دادی کو نہ پا کر ذوالقرنین صاحب کو بلاتا ہے اور اس سے دادی کے بارے میں پوچھتا ہے۔ ذوالقرنین صاحب بتاتے ہیں کہ وہ ملک حشمت کی طرف گئی ہیں، اور وہیں دوسری طرف دادی ملک حشمت سے اہلیہ کو سنبھالنے کا کہتی ہے اور اہلیہ سے کہتی ہے کہ علی کے معاملات سے دور رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتانا پڑے۔ جسے سن کر ملک حشمت تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ بے فکر رہیں۔ دادی کہتی ہے، ملک حشمت اسے سنبھالو، کہیں تمہیں بھی نہ ڈبو دے۔ تبھی اہلیہ کہتی ہے کہ کشتیاں تو آپ کی ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور آپ جا کر اپنے پوتے کو بتائیں جو کچھ ہو رہا ہے سب آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔